صورتحال درپیش معاشرتی مسائل اور فتنوں کے اس دور میں بد امنی، فرقہ واریت کی بھڑکتی آگ، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے اور اللہ کے محبوب نبی نے ہمیں کیا طریقہ کار ارشاد فرمایا ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ سنہری اصول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ میں جس دور میں منبر رسول پہ بیٹھنے کے قابل ہوا، میں جس دور میں کالا کالا رسول کی صدائیں لگانے کے قابل ہوا، ایک طرف تو خوشی ہے کہ اللہ نے جوانی میں زبان میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ حق بول سکتی ہے، مگر دکھ اس بات کا بھی ہے کہ ہم فتنوں کے اس دور میں ہیں جس دور میں لوگ حق سننا ہی نہیں چاہتے، دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک وقت ہوتا تھا ہمارے علاقے میں میلے ٹھیلے ہوتے، بیل دوڑ ہوتی، کتوں کی لڑائی ہوتی، مجرے ہوتے، تو اس وقت بھی میں نے یوں ہی چلتا پھرتا ماحول دیکھا۔ آج جہاں قرآن اور حدیث پڑھا جاتا ہے وہاں پہ بھی میں وہی صورتحال اب دیکھتا ہوں۔ میں بڑے درد بھرے لہجے میں سارے سننے والوں سے بیٹا ہونے کی حیثیت سے، بھائی ہونے کی حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں کہیں بھی قرآن پڑھا جائے یا آمنہ کے لال در یتیم کا فرمان پڑھا جائے، اگر وہاں پہنچ گئے ہو تو پھر بڑے ادب کے انداز میں بیٹھ جاؤ، سنو قرآن بھی اور آمنہ کے لال کا فرمان بھی۔ یاد رکھنا یہ خوش گپیاں، یہ ماحول، یہ ایسی محافل کا نہیں۔ سنیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے اور وجہ نزول کیا ہے، مقام نزول کیا ہے، آپ سننے کے لیے اپنی صرف سماعتوں کو میرے حوالے کریں۔ مجھے نعرے اونچی سبحان اللہ یا پیسوں کی داد نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ چند یہ جملے اپنی جھولی میں ڈالیں اور عمل کے لیے تیار ہو جائیں، کمر بستہ ہو جائیں۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ آمنہ کے لال در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے نکلتے تو لوگ پتھر بھی مارتے، لوگ جادوگر بھی کہتے، لوگ کیا کیا تانے دیتے تھے، مگر مصطفیٰ کریم در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عزم کے ساتھ اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے جو اللہ کے ساتھ کیا تھا کہ لوگ جو بھی کریں گے، لوگ جو بھی کہیں گے، ہماری زبان پہ توحید کے نعرے ہوں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی کھاتے پھر بھی دعا دے دیتے، ظلم سہتے پھر بھی دین کی تبلیغ کے لیے کوشاں رہتے، اتنے کھٹن راہوں سے کانٹوں سے گزر کر بھی میرے حضور نے جو درس دیا وہ محبتوں کا درس ہے۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین فرماتے، لوگ سننے کو تیار نہ ہوتے۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب
اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، انہیں دین کی طرف بلاؤ، اور تاریخی جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، خلاق عالم نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء و رسول مبعوث فرمائے۔ سبھی کو یہ حکم ہوتا تھا کہ تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرو۔ آج مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس پریشانی کے ڈر سے کیوں اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، کیوں اپنا علاقہ چھوڑ کے تبلیغ دین کے لیے دور جا کے ڈیرے لگاتے ہیں، کہ لوگ دور کے لوگ عزت بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، ہاتھ بھی چومے جاتے ہیں، پھول بھی ڈالے جاتے ہیں۔ اپنے تو پھر اپنے ہوتے ہیں، انہیں عیب بھی پتہ ہوتے ہیں، انہیں تمہاری حیثیت بھی پتہ ہوتی ہے، تمہارے کنبے کا سٹرکچر بھی انہیں پتہ ہوتا ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر تم دین کا کام کرتے ہو تو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہو۔ اور پھر جو اذیتیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو طعن و تشنیع ہیں، جو الزام ہیں، یہ سہنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اذیتیں دینے والے کافر ہوتے تھے، سننے والے میرے مصطفیٰ ہوتے تھے۔ تو آؤ میرے مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال دو، جس شعبۂ زندگی سے بھی تیرا تعلق ہے۔ اگر تو افسر بن کے بیٹھا ہے تو میرے مصطفیٰ ایک افسر کی حیثیت سے زندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ اگر تو ایک استاد کی حیثیت سے ہے، ایک مبلغ کی حیثیت سے ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبلغ اور ایک استاد کی حیثیت سے بھی معاشرے میں تبلیغ دین کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر تو فارمر ہے، کسان ہے، تو میرے حضور کی سیرت طیبہ سے آپ کو معاشرتی زندگی گزارنے کا فن بھی نظر آئے گا۔ تو آؤ ڈھال دو اپنی زندگیوں کو اس مصطفیٰ کے نقش قدم پہ جس نے رو رو کے تیرے لیے دعائیں کی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی کی سزائیں لگانے والے اس کریم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ پھر دنیا بھی تیری ہے، پھر آخرت بھی تیری ہے۔ میں پھر یوں کہوں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ آ جاؤ، جڑ جاؤ مصطفیٰ کریم کی سیرت طیبہ کے ساتھ۔ خلاق عالم فرماتے ہیں آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، اور آگے فرمایا کہ اللہ اس دین سے بھی راضی ہے، اس دین والوں سے بھی راضی ہے، اور فرمایا کہ جتنے بھی ادیان ہیں اس روئے زمین پہ خلاق عالم ان سب کو جانتا ہے، مگر جسے پسند کرتا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اور جو تیرے اور میرے گلے میں پٹا ہے اسلام کا، اللہ اعلان کر رہے قرآن میں کہ اس کو میں خدا بحیثیت دین پسند کرتا ہوں۔ اگر آ گئے ہو دین کے دائرہ میں، اللہ نے یہ خوش قسمتی عطا کی ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمیں کفر کا سامنا کرنا نہیں پڑا، ہم جنگوں کا شکار ہوئے نہیں ہیں، ہمیں پتھر کھانے نہیں پڑے، ہمیں ظلم و ستم برداشت کرنے نہیں پڑے، ہمیں ملک اور گھر اور جائیدادیں پراپرٹیاں چھوڑنی نہیں پڑی، مفت میں تیرے گھر میں تجھے دین مل گیا۔ آج اس کی قدر کر لے، کل برود محشر جب امام حسین بھی کھڑے ہوں گے اور کٹہرے میں میں بھی لایا جاؤں گا، تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ امام حسین نے دین کی بقا کے لیے اپنا کنبہ قربان کیا تھا، میں اپنا گھر نہ چھوڑ سکا۔ جب امام حسین نے اپنے جوان شہزادوں کا خون اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، بتاؤ پھر تیری اور میری حیثیت کیا ہوگی جو دین کو سننے کے لیے ایک محفل میں چند لمحے بیٹھ نہ سکا، جب نماز کے لیے مسجد جا نہ سکا۔ وہاں امام حسین کے وہ سجدے جو تپتی ریت پہ تھے اور نیزوں تیروں اور تلواروں کے چھنچھار میں تھے، وہ سجدے ایک طرف اور تیری عبادتیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ آؤ مسلمانوں، ضروری نہیں ہے کہ تو کنبہ رسول سے ہو تو پھر جا کے دین کی پہرے داری کر۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا میرے حضور کا غلام حضور کے کنبے میں بھی ہے، حضور کے رشتے میں بھی ہے، حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والا اس کا جو رشتہ رسول اللہ کے ساتھ ہے وہ ایسا مستحکم اور مضبوط رشتہ ہے جو دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور قبر اور حشر میں بھی فائدہ مند ہے۔ سبحان اللہ۔
تو آئیے میرے حضور پہ یہ آیت کریمہ جب اتری کہ آج کے دن دین اسلام مکمل ہو چکا، اللہ نے اس کو پسند فرما لیا ہے، تو اس دن رسول اللہ نے اپنی امت سے جو خطاب کیا تھا وہ تاریخی خطبہ تھا۔ آئیں تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، میرے حضور کی زندگی مبارکہ کا ہر پہلو بڑا قیمتی ہے، بڑا حسین اور بڑا خوشبودار ہے۔ میرے حضور کا ہر جملہ بہت ہی قیمتی ہے۔ کوئی بھی ایسا جملہ میرے سرکار کے زبان سے نکلا نہیں جو اللہ نے روکا ہو یا رسول اللہ نے روکا ہو کہ اس پہ عمل نہیں کرنا۔ میرے حضور کی 63 سالہ زندگی حیات طیبہ امت کے لیے، لوگوں کے لیے شعار زندگی ہے۔ سیرت طیبہ کا ہر پہلو قابل تقلید اور قابل عمل ہے، مگر یاد رکھیے میرے مصطفیٰ جان کائنات نے جو حجت الوداع کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا، تاریخ میں وہ خطبہ سنہری حروف میں لکھا گیا، اور وہ خطبہ میرے مصطفیٰ کا جو امت سے خطاب تھا 1,40,000 یا 1,47,000 کم و بیش امت کے لوگ میرے نبی کے صحابہ وہ کان لگائے میرے نبی کا خطبہ سن رہے تھے۔ میرے حضور نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، خلا کے عالم کا یہ پیغام لیتے جبرائیل آئے۔ زبان مقدس میرے مصطفیٰ کی تھی، جب تلاوت ہو رہی تھی تو کئی صحابہ مسکرا رہے تھے، کئی صحابہ رو رہے تھے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے ٹپکتے آنکھوں میرے سرکار نے دیکھے۔ جب میرے سرکار نے جناب عمر کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو دیکھے تو میرے سرکار نے بلایا، فرمایا اے ابو بکر و عمر، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے جس نے آج تمہیں رلا دیا ہے؟ تو میرے نبی کے وہ جان نثار صحابہ، وہ عظمت والے میرے نبی کے غلام رو کے عرض کرتے ہیں، اے کریم آقا، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ آپ نے یہ جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، ایک طرف خوشی کے شادیانے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دین کو پسند فرما لیا ہے۔ یہودیت ایک دین ہے، نصرانیت ایک دین ہے، بدھ مت ایک دین ہے، جناب دین بہت سارے اس دنیا میں، مگر اللہ نے کسی دین کو پسند نہیں کیا، کسی دین کے حق ہونے کی مہر نہیں لگائی۔ اللہ نے اسلام کے حق ہونے کے لیے یہ جو مہر ثبت کر دی ہے، اس بات پہ آج ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس مصطفیٰ کے غلام ہیں جس کے دین کو اللہ نے پسند کیا۔ ہم اس کریم کے امتی ہیں، اس کے دامن سے وابستہ ہیں جن کے صدقے سے اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم اس زمانے میں ہیں جس زمانے کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا رہا ہے۔ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا حبیب پیارے تیرے زمانے مقدس کی قسم۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس زمانے کی، جس زمانے کی قسمیں خدا کھاتا ہے، ہمیں ناز ہے، ہم اس زمانے میں ہیں۔ یا رسول اللہ آج رونے کی وجہ یہ ہے، اور میری طرف دیکھو، میں نبی کا فرمان عرض کر رہا ہوں، لوگوں یہ چہرے حسین تمہیں نظر آئیں گے، یہ پروٹوکول بھی نظر آئیں گے، مگر رسول اللہ کے فرمان ہو سکتا ہے زندگی میں پھر تمہیں سننے کا موقع نہ ملے۔ آؤ دل کی تختی پہ نقش کرو اور سنو میرے نبی کی حدیث۔ جس طرح قرآن کو توجہ سے سننا ضروری ہے، اسی طرح میرے نبی کی حدیث کو سننا بھی ضروری ہے، اس لیے توجہ کو ادھر ادھر مبذول نہ ہونے دیجیے۔ سنیے میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آج کے دین مکمل ہو گیا، تو جس مقصد کے لیے آمنہ کے لال دنیا پہ آئے تھے، جس مقصد کے لیے رسول اللہ غاروں میں رو رو کے دعائیں کرتے رہے، جس مقصد کے لیے آمنہ کے لال نے پتھر برداشت کیے، جس مقصد کے لیے آمنہ کے لال نے اپنے آپ کو جادوگر سنتے ہوئے یہ بھی برداشت کیا، آج وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے آج کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سے جدائی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ٹھیک 81 دن کے بعد حضور اس دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں۔ میرے حضور نے اس موقع پہ کیا خطاب فرمایا؟ فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ یہ جملے دل کی تختی پہ لکھے۔ میرے معاشرے میں، میرے علاقے میں اس وقت جو آگ بھڑکتی نظر آتی ہے اور جو امن کی کرن ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آؤ اس خطبہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو۔ سنو بچے سے لے کر بزرگ تک، یہ میرے نبی کا خطبہ سنو اور بات ختم کرتا ہوں۔
میرے حضور نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں. آگے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں. آگے میرے نبی نے فرمایا آج شیطان مایوس ہو چکا ہے. آج شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی پوجا نہیں اب خدا کی عبادت ہوتی ہے. اور اگلی بات میرے حضور نے فرمائی کہ فرمایا آج سے شیطان تمہیں بتوں کے سامنے تو نہیں جھکا سکے گا مگر چھوٹی بڑے گناہوں میں تمہیں لے کے آئے گا. آج کے بعد شیطان تم سے شرک تو نہیں کروا پائے گا مگر تمہیں چھوٹے بڑے گناہوں میں لے کے آئے گا. مگر یاد رکھنا میرے امتیوں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر اور تمہارا حشر اچھا ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے نبی کل بروز محشر پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے سرخرو ہو جائیں، تو پھر آؤ شیطان کی بات نہ مانانا، رحمان کی بات نہ. نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، اس وقت سرداری کے بل بوتے پہ، بڑی گاڑی کے دھن کے اندر، عہدے کے پروٹوکول کے اندر لوگ غریب کو کچلتے دکھائی دیتے ہیں. غریب کی زندگی جینا اجیرن بن چکی ہے. اس دور میں جب لوگ عہدے کا ناجائز فائدہ لیتے ہوئے غریب کی زندگی تنگ کر رہے ہیں، جو پیسے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے غریب کی زندگی تنگ کر رہے ہیں، حسن اور شباب کے دھن کے اندر غریب کی زندگی اجیرن بن چکی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرے میں امن ہو تو آؤ رسول اللہ کے اس فرمان کی عمل کرو. تو اگر بڑی گاڑی پہ جا رہا ہے، سامنے سے غریب کا بچہ ہے، اگر ہاتھ نکال کے اسے سلام کر دے، قسم کھا کے کہتا ہوں میرا تجربہ ہے، اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آج گاڑی والے نے مجھے سلام کیا، یار تیرا جاتا کیا ہے، سلام کر دے، تیرا پیسہ نہیں، تیرا وقت نہیں لگا. غریب کو سلام کر دے، وہ تجھ پہ راضی ہو جائے گا، تیرا خدا بھی تجھ پہ راضی ہو جائے گا. اگر تم جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ، کوئی غریب گرمی کی تپش میں پیدل جا رہا ہے، اس کو اپنے ساتھ اٹھا لے. پیٹرول تیرا وہی لگنا ہے، وقت تیرا وہی لگنا ہے، مگر اس غریب کی دعائیں جو اندر سے نکلیں گی وہ تیری زندگی بدل دیں گی. اگر تم چاہتے ہو امن تو آؤ رسول اللہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال لو. آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے.